بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل اذان اور اقامت کے بیان میں۔ اذان کا کیا حکم ہے؟ فرض نمازوں کے لیے اذان سنت مؤکدہ اور واجب کی طرح ضروری ہے۔ مسجد میں اذان اور اقامت کے بغیر باجماعت نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس طرح اذان کے مختلف اقسام ہیں۔ حالت جنگ میں، سخت مصیبت کے وقت، آگ لگنے کے وقت اور میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرانے اذان دینا یہ مستحب ہے۔ اس طرح اذان کسے کہنی چاہیے؟ اذان وہ بندہ دے جو عقل مند ہو، نیک ہو، صاحب علم ہو اور اذانوں کے اوقات یعنی نمازوں کے اوقات کا اسے علم ہو کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ نابالغ بچے کی اور فاسق ملعن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے کی اذان مکروہ ہے۔ اذان اور اقامت کہنے میں کیا فرق ہے؟ دوران اذان کانوں میں انگلیاں ڈالنا، ہر کلمہ کے بعد رکنا اور مسجد سے باہر اذان کہنا یہ سنت ہے۔ چونکہ اب سپیکر کا معاملہ ہے، پہلے وقتوں میں آواز باہر پہنچانا مقصود ہوتا تھا، تو اب چونکہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، جبکہ اقامت میں یہ ساری چیزیں سنت رہی ہیں، نہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی جائیں گی، نہ ہر کلمے کے بعد رکا جائے گا اور نہ ہی مسجد سے باہر۔ اذان اور اقامت کا جواب دینا یہ ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر بندہ تلاوت کلام پاک کے اندر مشغول ہے تو تلاوت کلام پاک بھی موقوف کر کے اذان اور اقامت کا جواب دیا جائے۔ جمعۃ المبارک والے دن دوسری اذان میں مقتدیوں کو اذان کا جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ اذان اور اقامت کا معاملہ سنا جائے۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اذا سمعتم قول المؤذن فمثل ما يقول، فرمایا جیسے ہی تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی الفاظ دہراؤ۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے مقابلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ الفاظ دہرائے جائیں گے۔ اسی طرح نماز اذان فجر میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو اس کے جواب میں صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا، اور اقامت کے اندر جب اقامت پڑھتے وقت مؤذن کہے گا قد قامت الصلاۃ تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ ودامہا ما دامت السماوات والارض، ان الفاظ سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کتب احادیث میں اذان کے جواب پر ڈھیروں اجر و ثواب کا اعلان ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کا جواب دو، اور تو کو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 درجے تمہارے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ تمہارے مٹائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے ہر ایک کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 2,000 درجے بلند فرمائے گا اور 2,000 گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ مرد مشغول ہوتا ہے، کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو لہٰذا کام کاج ترک کر کے جواب دینا یہ چونکہ ذرا مشکل معاملہ ہے، اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر عطا فرمایا۔ اذان کے بعد جس وقت اذان مکمل ہو جائے تو اس وقت وہ وسیلے کی مشہور دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھی جائے اور جو ہے وہ اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ اس لیے روایات کے اندر آتا ہے اذان اور جماعت کے درمیان کوئی بھی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے، تو ان میں خوب گڑ گڑا کر اپنے لیے، محبوب کی امت کے لیے عروج اور بلندی کی جو ہے وہ دعا کی جائے۔ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ جی ہاں، یہ عمل مستحب ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔
لہذا جب اذان دی جائے تو اس پر اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا اور اصل درود پاک پڑھنا اور اس پر کہنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پہلی مرتبہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھے بھی چومنے ہیں، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور ساتھ یہ کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری مرتبہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور اس انداز سے جو کرنے والا بندہ وہ کبھی بھی آنکھوں کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ خلاق عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ میں خلاق عالم نے کوئی قید نہیں لگائی، جب جس کا جی چاہے صبح پڑھے، شام پڑھے، دن کو پڑھے، رات کو پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے، بعد میں پڑھے، چونکہ قرآن مجید پر عمل ہے، حکم مطلق ارشاد فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ قید لگاتا ہے نہیں اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت پڑھنا چاہیے، تو گویا وہ قرآن کے اوپر جب وہ زیادتی والا معاملہ کر رہا ہے، حکم لگا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمایا تو بندے کو بھی اس کے اندر کوئی قید نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اس وقت وہی الفاظ کو ہو جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر وہی کلمات دہراؤ اور مجھ پر درود پاک پڑھو، میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔